استاد بہت بڑا اعزاز ہے، ایک وزیر کا بہت بڑا سلطنت کا، اور عالم بھی تھا بہت بڑا۔ مولانا انور شاہ صاحب نے ان کا قصہ لکھا ہے، وہ بہت شوق سے پڑھاتا تھا، لیکن ان کو وزیر صاحب کہتے تھے، استاد نہیں کہتے تھے، وہ بڑے خفا تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ وہ بھی بڑے استاد ہیں، اس نے سن لیا تو پورے شہر کی دعوت کر لی اس شکریہ کہ آج مجھے لوگوں نے استاد کہا ہے۔ سبحان اللہ، استاد کی اتنی عزت تھی کہ ناصر الدین بلبن کا ایک بچہ تھا۔ یہ قاریان واریان تو آپ کو پتا ہے نا، اللہ ان سے محفوظ رکھے، کسی کو سر پہ مارا شہزادے کو انتقال کرے۔ سلطان کو پتہ چلا، چٹ پٹ آیا اور اس استاذ کو کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھاگے، سلطنت سے نکلے، اگر اس کے ماموں کو اور چچا کو پتہ چلے تو میں چھوڑا نہیں سکوں گا۔ بیٹا مرا پڑا ہے، استاذ کی فکر ہے کہ اس کی بےزتی نہ ہو۔ انگریز نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، اس کو بہت مشکلات پیش آئی کہ یہاں علماء کی بڑی آؤ بھگت تھی، استاد جی اور استاذ جی، استاد صاحب، ان کے خلاف انگریزی آرڈر چلتا نہیں تھا کہ استاد کے خلاف کوئی یہ باتیں کرتا ہے۔ اس دور میں ایک شخص یہ گھاس واس بیچتا ہے، ہمارے بھینسوں کے باڑے کے لیے بھی گھاس جاتی ہے، تو اس کو کبھی ہم نے کہا کہ آپ یہاں آئے بل لینے، اس نے کہا نہ، استاذ کے پاس پیسوں کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، مر جائیں گے۔ استاذ کے پاس چائے پینے آئیں گے، دعائیں لیں۔ اس 15ویں صدی میں ایک شخص اس کنڈیشن کا مومن موجود ہے کہ استاذ سے کوئی پیسے مانگتا ہے، استاذ کو پیسے دیتے ہیں۔ جب انگریز نے یہ دیکھا کہ علماء کے استاد ہونے کی وجہ سے بے انتہا عزت ہے، یہاں تک کہ ہندو اور سکھ وہ بھی استاد، میرے اسکول میں استاد ہے، میرے فلاں جگہ میں استاد ہے، احترام کرتا تھا بہت زیادہ، تو انگریز نے کہا اب اس استاذ کو ہلکا کرنا ہے۔ کہ استاذ کا لباس کیسا ہے؟ کہ سر پر پگڑی ہوتی، تو انہوں نے کہا بینک کے چوکیداروں کو اور ملازمین کو کہا، بینڈ باجے والوں کو کہا، ڈائننگ کار والوں کو کہا کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پگڑیاں باندھ دیں، پگڑیاں باندھ دیں۔ تو ہندوستان کے علماء ڈر گئے، انہوں نے پگڑیاں اتار کے ٹوپیاں رکھی، لیکن سرحد کے افغانستان کے، بلوچستان کے، وزیرستان کے وہ نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر گلکار کو، دیوار بنانے والے کو، فرش بنانے والے کو، کنواں کھودنے والے کو، ٹرک چلانے والے کو استاد، استاد خیریت ہے، استاد خیریت، یہ وہ مولاناؤں کی بے عزتی کے لیے، یہ کس بات کا استاد ہے؟ استنجا کرنا جانتا نہیں، استاد بنا ہوا، یہ کون سا استاد؟ اور اب باقاعدہ ہیروئن کا جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، چرسیوں کے ہاں جو سب سے بڑا چرسی خانہ چلاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو پیر صاحب، وہ پیر کہلاتا ہے، پیر صاحب۔ یہ اصطلاحات کو ذلیل کرنے کے لیے ہلکا کر، یہ سازش ہے، بہت بڑی سازش۔ جب یہ سارے حربے استعمال ہوئے، کچھ بھی نہیں بنا، صرف ایک نقصان ہو گیا کہ اسلامی نظام آنے میں دقت پیش آ گئی، لوگوں میں اجنبیت آ گئی، تو پھر براہ راست حملہ آور ہو کہ بھئی یہ طالبان ہے اور یہ مجاہدین ہے، یہ دہشت گرد۔ اب انہوں نے چھیڑا ہے ایسا، اب وہ شہد کی مکھیاں آرام سے بیٹھی دیتی ہے، جب کوئی پتھر مار دیتا ہے تو دور دور کسی کو دیکھ کے اس کو کاٹتی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر پتھر پھینکا۔ بھئی جب آپ جا کر کے ان کو کھیڑ رہے ہیں، ان کے نہتے اور بے گناہوں کو مار رہے ہیں، تو آخر وہ بھی انسان ہے، کلمہ گو ہے، انہیں بھی تو غصہ آئے گا۔ وہ تو آپ کے گھر نہیں آئے، آپ ان کے گھروں میں جا کے قبضے کر رہے، غصب کر رہے، خون بہا رہے، نہتے کو مارے جا رہے، اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ دہشت گرد آپ ہے یا وہ۔